کہ یا اللہ اس کو تو ٹف امتحان ملا تھا، اللہ کی قسم ان کو زیادہ ٹف امتحان ملا تھا. یا اللہ اس کے سامنے تو نبی نہیں آیا تھا، اللہ کی قسم ہمارے سامنے نبی کی تمام وہ ایسے ایسے صحابی بتاؤں جن کو 10% بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچی جو اس کتاب میں لکھی ہیں. یہ بہانہ بھی چھوڑ دیں. یہ جو آپ کے سامنے صحیح بخاری پڑھی ہے، آپ کے سب نے پورے کے پورے عرب کو تمام کی تمام حدیثوں کا پتہ تھا. عمر بن خطاب کے ٹائم پہ عمار بن یاسر نے حدیث سنائی. عمر بن خطاب نے کہا اس کا گواہ کون ہے؟ تو عمار بن یاسر نے کہا اس کا گواہ کوئی بھی نہیں، میں اکیلا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا. ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگ رہے تھے عمر بن خطاب اور عمار بن یاسر آگے بھاگ رہے تھے کہ تو کیوں ایسی حدیثیں پہنچا رہے تھے جس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں. عمار بن یاسر کہہ رہے ہیں میں کیسے آپ کو کوئی گواہ لے کے آؤں، جھوٹا گواہ پیدا کروں؟ جب میں اکیلا تھا تو پھر میں اکیلا تھا. یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دکھائیں کتاب لوگوں کو پتہ چلے کہ احساس کیا ہوتا ہے. یہ آپ کو اس درجے پہ پہنچاتی ہے علم کے جس میں آدھے سے زیادہ عرب 1400 سال پہلے نہیں پہنچا ہوا تھا. لوگ کئی مہینوں کا سفر کر کے آتے تھے کہ فلاں بندے کے پاس کوئی حدیث ہے. جتھے کے جتھے آتے تھے آپ کے پاس حدیث ہے، اور وہ کہتے تھے ہاں کیوں ایسا کیا ہو گیا. اتنی بڑی کرنسی تھی یہ جو ہم نے مفت میں مل گئی ہے نا، اس لیے قدر نہیں کر رہے. کاش کہ قرآن 1,00,000 روپے ایک نسخہ ہوتا، اللہ کی قسم سب قرآن پہ کاربند ہوتے جو ایٹ لیسٹ خرید لیتا. یہ مفت مل گیا، زمین پہ پھینکا ہوا ہے ہم نے. کاش یہ 10 لاکھ روپے کی بکتی. لوگ پیسے جمع کر کے بخاری دیکھتے، پھر میں دیکھتا کس کو ایک حدیث نہیں یاد. تکلیف میں جو تکمیل ہے نا وہ پورے کام کرواتی ہے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ محبت کا لفظ سمجھ لیں، محبت کا لفظ سمجھ لیں. تکلیف کے اندر مسرت لینا کسی کی بہتری کے لیے، جو آپ کو تکلیف آ رہی ہے اس بھائی کی بہتری کے لیے. بہرحال دوسرا نقطے پہ آ جاتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے. میرا جتنا بھی وقت نفسیات میں، کیونکہ میں طالب علم ہوں نفسیات کا، یہ کتاب آپ کے اوپر سے بوجھ اٹھانے کی مشین تھی. یہ مینول، یہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتا ہے نا، فریج کے ساتھ ایک آتا ہے، انسان کے ساتھ یہ مینول آتا ہے. اس مشین کا مینول یہ ہے، یہ غور سے سمجھیں. جس کے پاس یہ مینول ہے وہ کمزور ہوا ہے، وہ پریشر میں ہے کہ اگلا سوچے گا میں پتہ نہیں کس قسم کا پینڈو آدمی ہوں، میں اجڑ ہوں، میں گاؤں سے آیا ہوں، اور یہ ہارورڈ ییل لمز سے پڑھا ہوا ہے، اور یہ اوپر کے درجے پہ ہے، میں اس کو اوپر کی طرف دیکھ رہا ہوں، وہ مجھے نیچے کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کی قسم ایسے ہی ہو رہا ہے، اور قصور اس کا نہیں ہے، اس کی تو ٹریننگ ایسے ہوئی ہوئی ہے. باطل کی ٹریننگ جتنی مرضی لو درجہ اوپر نہیں جاتا. آپ کو حق کی ٹریننگ ہوئی ہوئی تھی، اور اللہ کی قسم میرا مسلمان مجاہد واقعی میں باطل کو ایسے دیکھ رہا ہے جیسے پتہ نہیں کون سے پہاڑ کو دیکھ رہا ہے. یہ پریشر آپ نے اپنے سر پہ خود ڈالا ہوا ہے. جب تک آپ اسرٹیو ہو کے، بدتمیزی نہیں کرنی، تہذیب کبھی نہیں چھوڑنی ورنہ تو دین سے ہی فارغ ہو گئے. مگر یاد رکھیے گا گھمنڈ اسلام میں نہیں ہے، مگر ناز اسلام اور ایمان کی نشانی ہے. یہ غور سے سمجھ لیں اس بات کو. اور مسلمان لڑکا، اسپیشلی پاکستانی مسلمان لڑکا، اسپیشلی مدرسے کا، وہ ناز چھوڑ دیتا ہے جب وہ غیر اللہ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. اس سے بڑی گاڑی اور اس سے بڑا گھر کوئی نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ ہے وہ آپ کے جنت کے محل ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا، اس لیے مسلمانوں کو کہ الجنہ حق، کہ یہ نہ سوچ لینا کہ یہ حق ہے جہاں پہ دنیا میں، یہ ایک الوژن ہے. اصل میں جو تمہارا گھر ہے، وہ جو بڑی کوٹھی ہے، جو بڑی گاڑیاں ہیں، وہ وہاں پہ ہیں تمہاری، وہ تمہارے پاس ہیں، اور تم ان کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو دیکھ کے یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ اوپر ہیں اور ہم نیچے ہیں. یہ بچپن کی ٹریننگ میں بنتا ہے ہمارا. یہ بچپن سے آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا ہے، علماء نے نہیں ڈالا ہوا. یہ نفسیات ہے. اس مشین کا مینول یہ تھا. آپ نے وہ واقعہ سنا ہے نا، جب ایک عیسائی نے عشائیہ دیا تھا ابو طالب ان کے قافلے کو، کہ اس نے پتھروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. یاد ہے آپ کو وہ ڈائلاگ؟ یاد ہے اس بندے کا کہ میں نے سارے بندے دیکھ لیے ہیں، گن لیے ہیں، کوئی نہ کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں، سارے لوگ یہی ہیں، یہیں پہ. اس نے کہا نہیں بھائی،
کچھ تو معاملہ خراب ہے. جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ، پوری کائنات کس طریقے سے سجدہ کر رہی تھی، سارے ادھر ہیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا کوئی بندہ تو تمہارے میں مسنگ ہے. تو ابو طالب نے کہا نہیں، سارے لوگ یہی ہیں، یہیں پہ ہیں. اس نے کہا نہیں بھائی، کچھ تو معاملہ خراب ہے. جو واقعات اور نشانیاں میں نے دیکھی ہیں نا تمہارے قافلے کے ساتھ، پوری کائنات کس طریقے سے سجدہ کر رہی تھی، سارے ادھر ہیں. 3 دفعہ اس نے پوچھا. ظاہر ہے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب موجود تھے. پھر اچانک ابو طالب نے کہا کہ ہاں میرا بھتیجا ہے، مگر وہ تو بھی بچہ ہے، وہ باہر اونٹوں کی رکھوالی کر رہا ہے ہماری. اور عیسائی نے ایسے پکڑا اپنا ہاتھ کی ماتھے پہ کہ تو نے کیا کیا، تو اب بتا رہا ہے، مجھے لے کے جا. اور باہر لے کے گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جس طریقے سے رویا ہے نا میرے نبی کو دیکھ کے، تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کس بندے کو کس کام پہ لگایا ہوا ہے. تو ابو طالب نے کہا اس میں ایسی کیا بات ہے، یہ میرا اپنا بچہ ہے، میرے گھر کا بچہ ہے، اس میں تم ایسی کیا خاص بات دیکھ رہے ہو. آپ یہ واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھیں اور آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا. آپ یہ واقعہ ذرا تفصیل سے پڑھیں اور آپ اپنے حواس قابو میں رکھیں تو مجھے بتانا. اپنے آپ کو سمجھیں. اللہ کی قسم پاکستانی مسلمان مدرسے کا بچہ اپنی پتہ نہیں کس احساس کمتری میں ہے جب وہ ان غیر اللہ کے پجاریوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. تو اللہ کی قسم یہ غیر اللہ کے پجاری ہیں، ان کے بت میں نے خود دیکھے ہیں. آپ کو اگر بت دیکھنے نہیں نظر آ رہے یا نظر آتے ہیں اور آپ گھبراتے ہیں تو پھر آپ کے بھی وہ بت ہیں. یہ اصل میں انسٹرکشن مینول اس مشین کو چلانے کا، وہ بغیر مینول کے چل رہے ہیں. آپ ان کی مشین ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مریض سے پشیمان ہے، ڈاکٹر مریض کے سامنے گھبرا رہا ہے. یہ ماجرا میں دیکھ رہا ہوں اس وقت پاکستان میں، صرف اس لیے کہ وہ انگریزی بولتا ہے. اللہ کی قسم غلط انگریزی بولتا پاکستانی. میرا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. میں کیوں باہر اسکولوں میں پڑھا اور میں ادھر آ کے دیکھتا ہوں ادھر منہ ٹیڑھا کیا ہوتا ہے، عجیب و غریب ایکسنٹ میں غلط گرامر میں بول رہے ہوتے ہیں. یہ ان کے انفیریورٹی کمپلیکس ہیں. اللہ کی قسم ان کے بت ہیں. ایک دفعہ بت پہچاننے کی ٹریننگ لیں. انسان کو دیکھیں، آپ کے سامنے 8 9 10 12 بت ایسے نظر آئیں گے آپ کو. اس کتاب کے علاوہ کوئی اور بت دکھانے کی کتاب نہیں ہے. اس سے اگر یہ کسی گورے کو پتہ چل جائے نا اس کتاب میں یہ جان ہے، اللہ کی قسم اسکولوں میں پڑھایا کرے گا بچوں کو. وہ بغیر اسلام لائے پڑھائے گا کہ بھائی علم تو علم ہوتا ہے. لوگوں کے بت دیکھنے اللہ کی قسم ایسے بھیانک بت ہیں، مجھے نظر آتے ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو بھی نظر آئیں گے. یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے، یہ کوئی معجزہ تو نہیں ہے. صحابی نے کیا کہا تھا جب ایران کے وزیر نے کہا تھا کہ تو میرے کروڑوں روپے کے کارپیٹ پہ اپنا 2 روپے کا نیزہ لے کے سوراخ کر کے اندر آ رہا ہے، وہ بھی میرے خدا کے سامنے، تو تمیز ہے میرے خدا کے سامنے جانے کی. تو صحابی نے کیا کہا تھا، اس حلیے میں تک کھڑے ہوں ذرا، یہ ہے میرے صحابی کا حلیہ. اللہ کی قسم آج بھی اس حلیے کو پاکستان کے تمام تر ایوانوں اور گھروں میں یہی سوال پوچھا جاتا ہے. الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں کہ داڑھی رکھ کے آ گئے ہو، ٹوپی رکھ کے آ گئے ہو، پانچے اوپر کیے میں پینڈو آدمی، تمہیں پتہ بھی ہے تمیز بھی ادھر آنے کی. تو وہ جو جملہ صحابی نے کہا تھا نا وہ نفسیات کا جملہ تھا کہ اپنے خدا سے کہہ کہ اس کے خدا کی طرف سے آیا ہوں. یہ آپ کا بیسک ڈسپوزیشن ہے لوگوں سے بات کرنے کی، ان غیر اللہ کے پجاریوں سے بات کرنے کی. اور اللہ کی قسم آپ کے اپنے گھر والے بھی غیر اللہ کے پجاری ہو سکتے ہیں. طریقہ کیا ہے وہ بھی شیخ نے بتایا. پہلے کپڑے دھونے پڑیں گے، اللہ کی قسم کپڑے دھونے پڑیں گے کئی سال. یاد رکھیے گا ماں اور باپ کی جو دعوت و تبلیغ ہے نا، ان کی جو ٹریک بدلنے کی ٹیکنیک ہے، جو تکنیک ہے، وہ آپ کے آنسو میں ہے. ماں باپ کے سامنے روئیں گے، اللہ کی قسم وغیرہ اللہ کو چھوڑ دیں گے. بچے کے آنسو میں جو طاقت ہوتی ہے، میں باپ ہوں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، لیکچر نہ دینا ماں باپ کو. ماں باپ کے دلوں کا راستہ ان کے پیروں میں سے ہے. بچوں کے لیے دل نرم کریں، ماں باپ کے سامنے سے رویا کریں، ان کو پتہ چلے، پوچھیں بیٹا کیا ہو، کیوں روتے ہو، تو بتائیں ان کو کہ میرے لیے اتنی بڑی سزا یہ نہیں ہے کہ مجھے اللہ دوزخ میں جلا رہا ہو، میرے لیے سزا ہے کہ میری ماں کو میرے سامنے دوزخ میں جلا رہا ہو.
ان آنسوؤں سے ماؤں نے غیر اللہ کے اور چھوٹے چھوٹے شرک چھوڑنے ہم سب کو پتہ ہے پاکستانی کرتے ہیں. یہ لیکچر دینے کی اوقات نہیں ہوتی ماں باپ کو, بچوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ماں اور باپوں کو لیکچر دیا کریں. آپ اپنے چھوٹوں کو لیکچر دیا کریں, ہم اپنے ہم اثروں کو لیکچر دیا کریں. ماں کے پیر میں اور باپ کے پیر میں اپنے آنسو بہایا کریں, ایسے پگھلیں گے. بہرحال یہ تو ماں باپ کی بات ہے. آپ کی جو بیسک نفسیات ہے میں کھلے عام بتانے والا بندہ ہوں. مدرسے کے بچوں سے جتنی امید ہے ظاہر ہے کسی اور سے امید نہیں ہو سکتی. مسجد والوں سے امید لگاؤں یا مندر والوں سے, مگر اللہ کی قسم مسجدوں میں بت گھس چکے ہیں ہمارے. وہ بت آپ نے نکالنے ہیں. پہلے اپنی غار ہرا میں تو جائیں نا ہم, پہلے اپنے بت میں تلاش کر لوں کہ بھئی میں کدھر کا امتی بنتا پھر رہا ہوں. میں بھی تو سوچوں کہ میں کدھر کدھر کمزور ہو جاتا ہوں آ کے, اور کس احساس میں کمزور ہوتا ہوں. کیا وہ احساس کمتری تو نہیں ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی داڑھی والا, ٹوپی والا, کلے والا, دین والا, بخاری والا, قرآن والا بندہ آئے, میں آپ کو دور کی بات نہیں بتاتا ہوں. میرے اسکول میں نا جو میتھمیٹکس کے کریکولم کے ہیڈ ہیں نا, انہوں نے کنسلٹنٹ رکھے ہوئے تو انڈیا کے تھے. ابھی کی بات بتا رہا ہوں. ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ انڈیا میں اسکول میں, زیادہ پرانی بات نہیں, 20 سال پرانی بات ہے, کوئی اسکول میں جب بچہ ادھر ادھر کوئی شرارت کرتا تھا تو ہم اسکول کے اندر ہی عام بات ہے کہ کسی مسلمان لڑکے سے پوچھ لو کس نے کی ہے, مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. یہ انڈین پروفیسر مجھے بتا رہا ہے جو مسلمان نہیں ہے. کہتا ہے تمہیں 20-30 سالوں میں تم نے کیا کیا کہ جب بھی کوئی چوری ہوتی ہے ہم اب یہی سوچتے ہیں کہ مسلمان لڑکے کو ڈھونڈ لو, اسی نے کی ہوگی. اپنا برانڈ ریپوزیشن کرنا پڑے گا. برانڈ ریپوزیشن کا مطلب پتہ ہے, اپنی آئیڈینٹی کا جو مارکا ہے نا, مارکا, اس کی ڈیفینیشن لوگوں کے اندر ذہنوں میں صلاحیت کرنے کے لیے کنسسٹنسی لانی ہے. 100 ہر شہر سے 100 ایسے مثالیں قائم ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ کردار نہیں ہلنے دیتا. بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد طلحہ کردار نہیں ہلنے دیتا. یہ 100 تو ادھر بیٹھے ہوئے خلیف. اللہ کی قسم فیصل آباد کے امپریشن بدلنے کے لیے 100 سے بھی کم کی ضرورت ہوتی ہے. مثالیں لیکن ایک دوسرے کے دلوں میں رقم کرنی ضروری ہے کنسسٹنسی سے. 3, 4, 5 سال آپ تو 3 دن نماز پڑھیں تو پورا محلہ آپ کا مولوی کہنا شروع کر دیتا ہے. سوچیں ذرا, اتنی جلدی انسان تابع ہوتے ہیں حق کے, اتنی جلدی کنسسٹنسی کے مطیع ہوتے ہیں. یہ میری باتوں کو لائٹ مت لیجیے گا. مینول آپ کے پاس ہے. اگر پھر بھی آپ احساس کمتری میں ہیں اور لوگوں کی انگریزی سے یا لوگوں کی کسی ایسی دنیاوی چیز سے آپ ہلکا سا بھی گھبرا رہے ہیں تو آپ ابھی تیار نہیں ہوئے. کوئی بت اندر چھپایا ہوا ہے آپ نے اپنے اندر. اس بت کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. صرف ایک سیرہ کی کتاب اٹھا لیں. جس نے سیرہ نہیں پڑھی, اسی لیے میں کہتا ہوں اس کو قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایک بھی آیت دکھائیں مجھے غیر اللہ کے نظام میں مسلمان کیسے رہیں. کوئی ایک آیت ہے ایسی؟ تو ہم کیسے رہ رہے ہیں؟ قرآن ہم پہ اپلائی کیسے ہو رہا؟ ہم تو غیر اللہ کے انتظام میں. اس کا مطلب ہے ہم اجتماعی طور پہ بھی احساس کمتری میں آئے ہوئے ہیں. یہ نظام کیسے بدلے گا؟ ایک مسلمان کی برانڈ آئیڈینٹی کلیئر ہو جائے گی. برانڈ آئیڈینٹی سمپل ہے, یہ ہے بھائی, یہ میرا نبی, یہ اس کے ارشادات, یہ میرا قرآن, میرے رب کے ارشادات, یہ برانڈ آئیڈینٹی ہے. ہمارے پاس کوئی تیسری کتاب ہے بھی نہیں, ہمارے پاس تو دوسری بھی نہیں ہے. قرآن ہی کی شرح بخاری ہے, قرآن کی تفسیر بخاری ہے. یہ قرآن پاک کی کسی بھی ایک آیت کو غیر اللہ کے اندر اپلائی کر کے دکھائیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بھی ایک آیت پکڑیں اور سمجھیں کہ باطل کا نظام جاری ہے, اس میں یہ آیت کے حکام پورے کیسے کروں؟ کر ہی نہیں سکتے. بہرحال یہ تو اپلیکیشن کی بات ہے. میں اس وقت صرف فلاسفی اور سائیکالوجی کی بات بتا رہا ہوں, نفسیات سمجھیں. اگر آپ کو اسلام پہ ناز نہیں ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا. اپنے ایمان پہ غرور کریں نہ کریں وہ اللہ آپ کا اور آپ کا معاملہ, مگر ناز کریں یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے. میں کینیڈا میں تھا نا, تو وہاں پہ یہ قادیانیوں کے بڑے
ڈبیٹس ہوتی ہیں نا، تو مجھے ہمیشہ تیسرے چوتھے قادیانی سے مل کر تھا، یار مجھے ایک بات تو بہت اچھی لگتی ہے، آپ لوگ غلط ہیں صحیح ہیں چلیں وہ تو بحث میں، مگر آپ کو فخر بہت ہے اپنے قادیانی ہونے پہ. کاش میرے مسلمان بچوں کو اس طریقے سے فخر ہوتا، گورے کے سامنے، روس کے سامنے، امریکہ کے سامنے، انڈیا کے سامنے، کاش اس طرح ہمیں فخر ہوتا. سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے یہ کبھی بھی نہ سوچیں ایک ٹینک کی ایک چھوٹی سی گاڑی سے لڑائی ہوتی ہے جب ایک مسلمان علم رکھتے ہوئے کسی عام انسان سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ جس مرضی کیمبرج کا پروفیسر ہو، ایک ٹینک کی لڑائی ہوتی ہے ایک عام گاڑی سے. اس لیے میرے خالی لیکچر سے کچھ ہونا نہیں ہے، میں ابھی بھی بتا دوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے نفسیات اس طرح کام نہیں کرتی. بار بار ایک دوسرے کی تقویت کے لیے ایک دوسرے کو یاد کرایا کریں کہ صحابی نے کہا تھا اپنے رب سے کہہ اس کے رب کی طرف سے آیا ہوں. تو آپ ان تمام یہ چھوٹے چھوٹے خدا ہیں نا، ان کے خدا کی طرف سے ریپرزینٹیٹو بن چکے ہیں. ایسے نہیں خلیفۃ الارض کا ٹائٹل ملے گا آپ کو، یہ قرآن سے ملے گا، اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں جو خلیفۃ الارض بناتی ہے. ورنہ ہر نوکری کریں گے ادھر باس بننے کی خواہش ہوگی، آپ کی نفسیات ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا باس بنا دیا اب آپ کو، خدا کی قسم دنیا کا باس بنا دیا. دنیا کے کسی بھی سی ای او کے سامنے طارق جمیل صاحب کو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ بچھ رہا ہوگا، اس کو پتہ ہوگا بھئی اندر سے میں پوری طریقے سے ننگا ہو چکا ہوں، کیونکہ اس کو تو پتہ ہے صحیح غلط کی تمیز. یہ تو مجھے دیکھ کے پہچان لے گا، میرے دوسرے جملے سے اس کو پتہ چل لے گا کدھر کدھر میرا بت چھپا ہوا ہے. جس طریقے سے شیخ کے سامنے لوگوں کو اپنے بت نظر آتے ہیں، آپ کے سامنے بھی لوگوں کو اپنے بت نظر آنے چاہیے نا. اتنی آسان سی بات ہوتی ہے. مسئلہ یہ ہوا کہ آپ نے بس اپنے شانے جھکنے نہیں دینے غیر اللہ کے سامنے. میں پھر بتا دوں، اگر آپ نے صحیح طریقے سے اسلام پریزنٹ نہیں کرنا، کوئی اپنے تک رکھیں، پھر کوئی بات نہیں. مگر اگر پریزنٹ کرنا ہے تو ویک طریقے سے نہ پریزنٹ کر دینا. ہر شہر میں پاکستان نے مجھے روڑے پڑے ہیں کہ میاں تو بیان ایسا کرتا کہ تو ہی حق ہے. میں بیان کرتا ہوں کہ یہی حق ہے، میں ہی حق نہیں ہوں، یہی حق ہے. اگر تمہیں میں ہلکی سی بھی سرزنش کروں گا نا تو تم اسی فریکچر میں سے میرے اندر داخل ہو جاؤ گے. میں جانتا نہیں ہوں کہ ابلیس کی طاقتیں کیا ہیں. کسی بھی موقع پہ شیک نہیں ہونا آپ نے کہ حق کس کے پاس ہے. حق صرف اللہ اس کا رسول ہے بس. جب آپ کو پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کو بیک کر رہے ہیں، پھر آپ ٹینک ہیں، رونتے ہوئے چلے جائیں گے آپ، مگر لوگوں کو جتانے کے لیے، ہرانے کے لیے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو احساس کمتری سے، یا آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ آپس میں ڈسکشن میں لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی کمتری کا احساس کیسے ظاہر کرتے ہیں، دوست کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. وہاں پہ پکڑ لیا کہ یہ ہے وہ بت. آئندہ سے یہ گیم روز کھیلا کریں ایک دوسرے کے سامنے کہ کدھر ہے میرے بت، تو شناخت کر، کیونکہ دوسرا بندہ اچھے طریقے سے باہر سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اصلی دوست وہی ہے جو آپ کے بچپن سے ہی آپ کے بت نکال دے کہ یار یہاں پہ تو ادھر سر یہاں پہ تو سجدہ کر چکا ہے. اللہ ہم سب کو اس کلیئرٹی سے، اس شفاف آئینے کی طرح ہمارے دلوں کو قرآن سے اور حدیث سے، سیرت سے اور سنت سے منور کرے. ہم سب کو اس احساس کے اندر لے کے آئے جس پہ حضرت حذیفہ بن یمان اس احساس میں سے، جب ان کے بھتیجے نے کہا تھا کہ چاچا جی آپ نے کوئی خاص محبت نہیں کی اپنے نبی سے، ہمارے دور میں ہوتے نا تو ہم بتاتے آپ کو. تو حذیفہ بن یمان نے آگے سے کیا کہا تھا کہ بھتیجے بیٹھ تجھے بتاؤں محبت کیسے کی ہے ہم نے. دور بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہوتا ہے. اور انہوں نے کیا واقعہ سنایا تھا؟ غزوہ احزاب میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی تھی نا یا حذیفہ، تو اس وقت ماحول کیا تھا اور حذیفہ کے دل میں کیا گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کر لیا. کیوں؟ تکلیف سے گزرنا تھا. بھی تکلیف میں کامیابی، تکمیل کو محبت کہتے ہیں. اس وقت ابو سفیان کے خیمے میں رات کے وقت اکیلے جانا تھا اور دشمن کا قائد بن کے جانا تھا، قبیلے کا سردار کی ایکٹنگ کرنی تھی. سوچیں حذیفہ کے اوپر کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کیا واقعہ سنایا اپنے بھتیجے کو کہ تجھے پتہ بھی ہے محبت کیا ہوتی ہے. تجھے تخت میں ملا ہے اسلام، تخت پہ. باتیں آسان ہوتی ہیں. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیرو سے تخت پہ پہنچایا ہے. ہم کچھ نہیں تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے تخت پہ پہنچایا. تمہیں تو اسلام ملا ہی تخت پہ. کس تکلیفوں سے گزر کے تخت ملا ہے ہمیں، تاج پوشی ہوئی ہے مسلمانوں کی. وہ تکلیفیں ہم نے لینی چھوڑ دی ہیں، اس لیے زمین پہ پڑے ہوئے ہم.
ہر ایرا غیرہ ہم پہ گزر جاتا ہے. اللہ کی قسم آج امریکہ ہے، کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور گزر جائے گا. ہم نے خود کچھ نہیں کرنا جب تک کہ یہ شان ہمارے اسلام میں چوڑا نہیں ہوتا کہ بھائی حق تو ہمارے پاس تھا. اس لیے ہر وقت ایک دوسرے کا فیڈ بیک بن جائیں کہ کدھر ہے تو کمزور بھائی، یہ کدھر کس بت کو سجدہ کر کے آیا ہے. یہ جو تقیہ کلام ہونا چاہیے آپ کا کہ کون سے بتوں کو سجدہ کرتا ہے. اللہ کے نبی تو 361 سارے کے سارے بت توڑ کے جا چکے، یہ تو نے نیا کہاں سے بنا لیا. میرے بچوں، کسی ایسے کمپلیکس میں نہ آ جانا کہ جو اس بندے کو بھی نہ پتا ہو کہ آپ کے اس کمپلیکس میں وہ مفت میں اس کو پھونک ملی ہوئی ہو. اگر آپ نے وہ اس کو پھونک دے دی نا، تنبیہ بھی کر دو نا، بشیرم سنا دیا، نذیرم بھی سنا دوں. اگر آپ کی وجہ سے اس کو پھونک مل رہی ہے کہ آپ کم میں اور وہ زیادہ ہے، تو آپ نے اس کے فتنے میں اضافہ کیا ہے. سورہ ممتحنہ کی آیت یاد آئی ہے، یا اللہ ہمیں ان کفار کے لیے فتنہ نہ بنا دیں. کفار کے لیے مسلمان کیسے فتنہ بنتا ہے؟ جب وہ راج کرتا ہے اور مسلمان تابع ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا دین اس قابل ہوتا تو یہ راج کرتے نا. وہ اپنے دین کو حق اور آپ کے دین کو باطل سمجھ بیٹھتا ہے. اس بات یہ نفسیات ہیں ہماری، ہم خود اس کا فتنہ بن جاتے ہیں. اگر آپ کسی مسلمان کو، اسپیشلی پاکستان میں جس کا آپ کا انٹریکشن ہونا ہے، اس کو آپ نے پھونک دے دیا کہ یار تو بڑی چیز ہے، تو وہ واقعی یہ سمجھے گا کہ اسلام بڑی چیز نہیں ہے، وہ بڑی چیز ہے. آپ نے اللہ کی قسم اس کو فتنہ، آپ اس کا فتنہ بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں ختم کرتا ہوں یہ بات حدیث سے، ارشاد فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے تمہارے سامنے کہ تم لوگ آگ کے الاؤ کی طرف بڑھے جا رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے آگ کے الاؤ سے بچا رہا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا صرف، یہ تمام مسلمانوں کے لیے تھا کہ ہر مسلمان کو پکڑیں اور آگ کے الاؤ سے بچائیں. اگر آپ کے اندر احساس کمتری ہوئی، اللہ کی قسم نہیں پکڑ سکیں گے. آپ چپ کر کے دیکھتے رہیں گے، برا بھی سمجھیں گے مگر بول نہیں سکیں گے. جب بھی لکنت آئے گی سمجھ لینا کہ کوئی بت ہے، اسی وقت پکڑ لینا. بے شک وہ والا موقع ہاتھ سے چلا جائے مگر ایسا موقع دوبارہ نہ آنے پائے. یہ ٹریننگ اپنے اندر ابھی ڈال لیں. یہ صرف سوچ کی ٹریننگ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اتنی عمریں ہیں آپ کی کہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل بھی چکا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وہ والا جذبہ جو ہمیں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ ہمیں وہ والا جذبہ دے کہ جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جس طریقے سے جان نچھاور کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے تھے، سوچ سے پہلے دل حاضر ہوتا تھا. یا اللہ ہمارا بھی دل ویسا ہی کر دے. یاد رکھیے گا، میں پھر بتا دوں آپ کو، آپ کے علاوہ اسلام پاکستان میں کسی اور جماعت سے نہیں آنا، کسی اور طبقے سے نہیں آنا، دینی طبقے سے ہی آنا ہے، دینی جماعتوں سے ہی آنا ہے. انہوں نے منطق اور لاجک کو سجدہ کیا ہوا ہے، آپ نے لاجک کے خدا کو سجدہ کیا ہوا ہے. یہ دو الگ الگ خدا چل رہے ہیں. تو پوری طاقت سے آئیں، پوری طاقت سے آئیں. اس طاقت میں نہ کمی آنے دینا. ادھر نہ کوئی چھینک آ جائے آپ کو، شکار کے سامنے آ گئے اچانک آپ گھبرا جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.